الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یقول اللہ تبارک وتعالی فی الکلام الحکیم بعد ان نقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، آج ہمارا ایک اور وجہ ہم یہاں پہ بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، ہمارا جو سلسلہ دروس کا چل رہا ہے، ہمارا سبجیکٹ، ہمارا مضمون ہے اسباب زوال امت، یعنی کہ امت مسلمہ میں جو زوال کے وجوہات ہیں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ہمارا فوکس اس چیز پہ ہے کہ قرآن و سنت میں کون سے اسباب جو ہے وہ بتائے گئے ہیں جو امت کے زوال کا سبب بنیں گی، جو امت کے زوال کا وجہ بنیں گے۔ تو ہم نے آج تک 3 اسباب کا ہم نے پہلے ہی تذکرہ کیا ہے، جس میں پہلا والا جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا ریلیجس ایروگنس، یعنی کہ مذہبی تکبر پیدا ہونا کسی کمیونٹی میں ان کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ دا سیکنڈ ون واز لیک آف نالج اینڈ پریولنس آف اگنورینس، علم کا فقدان اور جہل کا زیادہ عام ہو جانا، جہالت کا عام ہو جانا، لا علمی کا عام ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے ایک امت کے زوال کی۔ اور تیسرا جو ہم نے وجہ اس کے بارے میں ڈسکس کیا وہ ہے فیکشنلزم، فرقہ پرستی۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں پہ فرقہ پرستی پیدا ہو جائے، تعصب، اناد اور جھگڑا پیدا ہو جائے تو وہ کمیونٹی بھی زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ تو 3 وجوہات کے بعد آج ہمارا اور ایک اس پہ ٹاپک ہے، مضمون ہے، ایک اور وجہ ہم آج زیر بحث لائیں گے، اور یہ وجہ ہے کہ جب ایک کمیونٹی، ہم یہ کہیں گے کہ جب امت مسلمہ اپنے مذہب کو آرٹیفیشلی، مصنوعی طور پر محدود کرے گی، یعنی کہ دین تو اصل میں کافی وسیع ہوگا لیکن یہ اسی دین کو جو ہے ایک محدود دائرے میں اس کو بند کریں گے، اور اس کو جس کے لیے ہم انگلش میں شاید جو موسٹ اپروپریٹ ٹرم ہوگی وہ ہوگی کہ ہم ٹرنکیٹ کرتے ہیں اپنے ریلیجن کو، دیر از ٹرنکیشن آف ریلیجن، ایک وسیع ایک دائرے کو ایک چھوٹے دائرے میں تبدیل ہم کرتے ہیں، یعنی کہ بہت ساری چیزیں جو دین کا حصہ ہے ہم محض کچھ چیزوں کو دین کا حصہ قرار دیتے ہیں، یعنی کہ ایک جز کو ہم دین کہتے ہیں اور جو کل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔ تو جب ایسا مسئلہ ہو ایک کمیونٹی میں، ایک کمیونٹی، ایک امہ اتنا بڑا جرم کرے گی، یعنی کہ بیشتر دین کو جو ہے دین تصور ہی نہ کرے، دین سمجھے ہی نہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ امہ بھی جو ہے، وہ کمیونٹی بھی جو ہے وہ زوال پذیر ہو جائے گی، زوال کا شکار ہو جائے گی۔ تو ہم اپنی بات ایک مثال سے شروع کرتے ہیں جو قرآن میں دی گئی ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں کافی ساری جو حقائق پیش کیے گئے ہیں، جو لیسنز ہمیں دیے گئے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے ذریعے ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے رکھا گیا، کوئی غلطی ہمارے سامنے رکھی گئی، وہ اس لیے رکھی گئی تاکہ ہم لوگ جو ہے اس سے ایک نصیحت حاصل کرے، کوئی سیکھ حاصل کرے۔
تو اسی طرح کافی سارے مضامین ہیں، ٹاپکس ہیں جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھی ایک ٹاپک ہے جو بنی اسرائیل اور پرانی امتوں کے ساتھ جس کا تعلق بنتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں گے ورس 83 to 85 ایک اہم ڈسکشن ہے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ لیتے ہیں بنی اسرائیل سے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق کیا، ایک وعدہ لیا ان سے حلف ہم نے لیا۔ وہ یہ بات تھی کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، چاہے والدین ہیں یا پھر جو آپ کے رشتہ دار ہیں یا پھر یتیم ہیں، مسکین وغیرہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے، یا جو راہگیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ان جنرل اچھے طریقے سے یا اچھی بات کریں گے۔ آپ جو ہے کوئی فساد والی بات نہیں کریں گے یا طنز نہیں کریں گے، برا بلا نہیں کہیں گے، بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی بات اور اچھے طریقے سے کریں گے۔ اور اس کے بعد اس وعدے میں ان سے جو کلاز اس میں ہے وہ ہے کہ آپ نماز ادا کریں گے اور آپ زکوٰۃ جو ہے وہ پے کریں گے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ پہلے اللہ کی توحید کا تذکرہ ہوا اور شرک کا تذکرہ ہوا، پھر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تذکرہ ہوا، پھر نماز کا تذکرہ اور پھر زکوٰۃ کا تذکرہ ہوا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میں سے بیشتر جو لوگ ہیں وہ اس وعدے سے انہوں نے اعراض کیا، پہلے وعدہ تو کیا لیکن بعد میں سمیعنا و عصینا، ہم نے تو سن لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ اس آیت میں نہیں بتایا گیا ہے سمیعنا و عصینا، وہ دوسری آیت میں، مگر معاملہ کچھ ایسا ہی تھا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اب دوسری جو آیت ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے اس تناظر میں۔ دوسری آیت مبارکہ میں یعنی 84 ورس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل سے وعدہ لیتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے بے دخل نہیں کریں گے۔ تو یہ وعدہ لیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم تشہدون، جبکہ آپ شاہد تھے اس بات پہ کہ یہ وعدہ آپ سے لیا گیا۔ اب جو 85 ورس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ہی پھر وہ لوگ بن گئے جنہوں نے ایک دوسرے کا قتل کیا، جنہوں نے ایک دوسرے کو گھروں سے بے دخل کیا، اور بے دخل ہی نہیں کیا، اس کے بعد ان کو قیدی بنایا گیا، پرزنرز آف وار بنایا گیا، اور پھر ان سے جو ہے ان سے رینسم لیا گیا، فدیہ لیا گیا، ان کی رہائی پہ ان سے پیسے لیے گئے تاکہ وہ اپنی رہائی حاصل کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب یہ تو پہلے ہی حرام تھا ان کو آپ قتل کریں، ان کو بے دخل کریں اپنے گھروں سے، یا پھر ان کو قیدی بنائیں، یہ تو پہلے ہی حرام تھا، تو آپ نے کس چیز کے پیسے ان سے لیے؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اب بنی اسرائیل کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ وہ کچھ چیزوں پہ تو عمل کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ یک طرف چھوڑ دیتے ہیں، جن کا وہ بالکل لحاظ و پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا آپ کتاب کے کچھ حصے پہ بھروسہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس پہ ایک ظاہری عمل اس پہ کرتے ہیں، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور باقی جو حصہ ہے اس پہ جو ہے کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں جو ورس 85 میں جو مسئلہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے کچھ جو قبائل ہیں ان میں سے وہ دوسرے قبیلوں پہ ظلم کیا کرتے تھے، طاقتور کمزور پہ جو ظلم کرتا تھا۔ تو اس حوالے سے بات یہاں پہ ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے والے مسائل ہیں، یعنی کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرنا یا پھر نماز ادا کرنا وغیرہ، تو وہ مناسک وغیرہ شاید وہ پورا کرتے تھے ظاہری طور، لیکن جو اب حقوق العباد ہے اس کے ساتھ خاص طور پر یہ قبیلوں کے درمیان جو یہ تعلق ہونا چاہیے تھا مثبت، تو اس کے لحاظ سے وہ بالکل دین کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو متنبہ کرتا ہے کہ کیا تم آدھی کتاب پہ کچھ حصے پہ بھروسہ کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، اور آدھے حصے پہ جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہو، اس پہ کفر کرتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو شدید عذاب کی جو ہے وہ بشارت سناتے ہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو آپ میں سے اگر کچھ لوگ ایسا کریں گے تو ان کے ساتھ جو ہے کیا سلوک ہوگا؟ الا خزي فی الحیات الدنیا، ان کا تو معاملہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت میں ان کو لٹایا جائے گا
ان کو جو ہے سخت عذاب دیا جائے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ وارننگ دی جاتی ہے. دا پوائنٹ ہیئر از کہ ایک مذہب کا تصور کافی وسیع تھا, اس میں کافی سارے لوگوں کے حقوق تھے, کافی اور ساری چیزیں تھیں جو اس کا ایک انٹیگرل ایک اہم جو اجزاء تھے, وہ جو یہ چیزیں تھیں وہ اس کا ایک اہم حصہ تھا مذہب کا. تو ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کچھ حصہ باہر نکال کے کچھ پہ عمل کرنا شروع کر دیا, اور اس چیز کو جو ہے ان حصوں کو ان اجزاء کو انہوں نے دین کے ساتھ تعبیر کیا, انہی چیزوں کو دین کہا گیا. یعنی کہ ایک وسیع دائرہ ہے دین جس میں کافی ساری اور بھی چیزیں ہیں, لیکن انہوں نے اس کو صرف نظر کیا, اس پہ جو ہے توجہ نہیں کی, بلکہ ایک چھوٹا دائرہ کھینچ کے جو ہے اس چیز کو دین قرار دے کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اور ان ایسنس یہ تو مطمئن تھے جناب ہم ٹھیک ہے, ہم نے کوئی غلطی نہیں کی یا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جو ہم نے کیا. دا پوائنٹ ہیئر از کہ جب ایک کمیونٹی جو ہے وہ زوال پذیر ہونے کے قریب آ جاتی ہے, زوال پذیر ہونے کو ہوتی ہے, تو وہ ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے دین کے دائرے کو محدود کرتے ہیں, دین کے تصور کو بڑا محدود کرتے ہیں. اور دس از واٹ ہیز بین ایکسپلینڈ ٹو اس ان دس ورس ریگارڈنگ بنی اسرائیل. تو یہ بیسیکلی ہم نے ایک آئیڈیا آپ کے سامنے رکھا کہ یہ دین کو محدود کرنا ہم کسے کہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے ایک ایگزامپل لی جو بنی اسرائیل کی جو ہے ایگزامپل ہے. اب دیکھیے دین کے ساتھ دو بہت ہی اہم مسائل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دین جو ہے یہ اپنی اصل حیت میں نہیں رہتا, اور پھر اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کافی غلط استعمال ہوتا ہے. ایک معاملہ دین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ دین کو محدود کیا جاتا ہے کچھ خاص رسم و رواج کے ساتھ, کچھ خاص مناسک کے ساتھ, کچھ خاص عقیدوں کے مسائل کے ساتھ جو ہے اس کو محدود کیا جاتا ہے, اور جو وسیع ایک تصور ہوتا ہے اس کو صرف نظر کیا جاتا ہے. دوسرا یہ مسئلہ دین کے ساتھ ہوتا ہے کہ دین کو سٹریٹ اوے جو ہے استحصال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو سیکنڈ ایشو جو ہے وہ آنے والے ہم لیکچر میں انشاءاللہ تعالی وہ پیش کریں گے. لیکن آج کا جو ہمارا مضمون ہے, جو فوکس ہمارا ہے, وہ یہی ہے کہ دین کو محدود کر کے ایک کمیونٹی جو ہے وہ اپنے آپ پہ زوال مسلط کرتی ہے. تو اس کے لیے ہم اور کچھ ایگزامپلز دیں گے تاکہ یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے, ذہن نشین ہو جائے کہ ہم نے دین کو جو ہے محدود نہیں کرنا چاہیے, بلکہ دین کو اپنے اصل حیت میں, اصل تناظر میں جو ہے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آپ نے یہ واقعہ تو میرے خیال سے سب ساتھیوں نے تقریباً سنا ہی ہوگا کہ وہ کچھ صحابہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اور وہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن ان کے گھروں میں گئے اور ان سے یہ پوچھا کہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں ان سے پوچھا. تو جب انہوں نے ریسپونڈ کیا تو ان کو لگا کہ یہ اتنی زیادہ عبادت نہیں ہے. تو ان کو تو تصور یہ تھا کہ شاید بالکل ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا ہوگا عبادت کے بغیر, حالانکہ ایک مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا, سونا, کلام کرنا, کھانا پینا, سب چیزیں جو ہے اگر یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے تو پھر یہ عبادت ہی ہے. بہرحال ان کو یہ تصور تھا کہ شاید روزہ نہیں چھوڑتے ہوں گے, پھر نماز نہیں شاید چھوڑتے ہوں گے, کچھ ایسا معاملہ تھا ان کے ساتھ. لیکن اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسئلہ کچھ ان کے توقعات کے برعکس ہے, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ وہ تو کافی اعلیٰ و عرفہ ہے, تو ہم نے ان کے ساتھ جو ہے اب اس معاملے میں جو ہے مشابہت نہیں کرنی چاہیے, ہم نے جو ہے زیادہ عبادت سے اب کام لینا چاہیے. اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا, ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں پوری رات جو ہے وہ نوافل ادا کرتا رہوں گا, عبادت کرتا رہوں گا اور سوؤں گا نہیں, اور ایک بندہ جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جناب میں جو ہے روزہ رکھوں گا اور جو ہے روزوں کے بغیر جو ہے نہیں بیٹھوں گا, اور پھر ایک بندہ کچھ ایسا بھی کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے خواتین سے دور رہوں گا اور جو نکاح ہے میں نکاح نہیں کروں گا. اور ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ تو ظاہری طور پر ایک نیک مقصد ہے, وہ ایک اچھا مقصد دکھتا ہے, اور مقصد یہ ہے ان کے مطابق کہ ہم نے اپنی جان, ہم نے اپنا ٹائم جو ہے وہ دین پہ صرف کرنا ہے, کسی اور چیز سے ہم جو ہے ہم مشغول نہیں ہوں گے کسی اور چیز میں, ہمارا اٹینشن کسی اور چیز میں ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے اپارٹ فرام دی ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ چیز سنتے ہیں کہ ایسا ہوا اور انہوں نے کچھ ایسا کہا, تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے
he rebuked them in a sense. انہوں نے ان کو تنبیہ کی کہ جناب آپ جو یہ اسٹیپ لینے جا رہے ہیں it is not according to the Islamic principles. یہ اسلام کے اصول و قواعد کے مطابق نہیں ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آگاہ کیا کہ دیکھیے میں آپ میں سے سب سے زیادہ خشوع رکھنے والا آدمی ہوں, تقویٰ رکھنے والا بندہ ہوں. اب دیکھیے ان کا مقصد تو یہی تھا کہ ہمیں زیادہ خشوع حاصل ہو جائے, تقویٰ حاصل ہو جائے, ہمارے مراتب میں اضافہ ہو جائے. ان کا مقصد کچھ ایسا تھا اور یہی کہہ کے وہ یہ سب چیزیں کرنا چاہتے تھے. دا پوائنٹ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بتایا کہ میں سب سے زیادہ جو ہے خشوع رکھنے والا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق اور اللہ کا تقویٰ زیادہ رکھنے والا ہوں, لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو اور پھر آرام بھی کرتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کچھ دن ایسے بھی گزرتے ہیں جن میں روزہ نہیں رکھتا, اور میں تو جو ہے نکاح بھی کرتا ہوں, میرے جو ہے بیویاں بھی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اب جو بندہ میری سنت کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پوائنٹ ہیئر از کہ یہ صحابہ ایک ظاہری طور پر ایک اچھے جذبے کے تحت کیا کر رہے تھے, یہ دین کو محدود کر رہے تھے. یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ جناب نیند کرنا بھی امپورٹنٹ ہے اور عین دین کے مطابق ہے, اور پھر جو ہے روزوں کے بغیر رہنا بھی جو ہے وہ بھی عین دین کے مطابق ہے, اور نکاح کرنا اور ازدواجی تعلق پیدا کرنا یہ بھی دین کے مطابق ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نہیں سمجھ پا رہے تھے ان دا امپریشن دیٹ کہ جناب ہم نے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. دا پوائنٹ ہیئر از کہ اگر اب یہ بندے یہ کرتے تو کیا ہوتا, تو یہ ہوتا کہ دین کا جو وسیع دائرہ ہے وہ تو بالکل محدود ہو جاتا. اب ان کو جو ہے بڑا متنبہ کیا گیا کہ اگر آپ ایسا کرو گے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر آپ ہماری سنت کے خلاف جا رہے ہیں, آپ ہمارے طریقے کے خلاف جا رہے ہیں. تو ان کو جو ہے بڑی سختی سے ان کو روکا گیا, ان کو ٹوکا گیا کہ آپ ایسا جو ہے بالکل نہ سوچیں. تو یہ ایک جو ہے ایک ایگزامپل ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ دین کو محدود کرنے کا معاملہ کیا ہے, اور یہ محدود کرنا جو ہے یہ غلط بات ہے ہمارے دین کے مطابق, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق. دوسری ایک اہم ایگزامپل لیتے ہیں, وہ بہت ہی خوبصورت ایگزامپل ہے, اور اگین ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دین کو محدود کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے, بلکہ دین کو اپنے وسیع تناظر میں دیکھنے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جو خاص طور پر عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں, جن کی طبیعت میں عبادت کے لیے زیادہ میلان ہوتا ہے, تو وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ محض عبادت پہ فوکس کر کے, مناسک پہ فوکس کر کے, باقی جو دین کی ذمہ داریاں ہیں جو خلیفہ ہو کے ایک انسان کو یہاں پہ نبھانی ہے وہ جو ہے وہ صرف نظر کرتے ہیں. اب ایک اور ایگزامپل ہم یہاں پہ لیتے ہیں. دیکھیے جیسے کہ بخاری وغیرہ کے کتب حدیث میں یہ حدیث ہے, جو ایک صحابی تھے جن کا نام ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ. تو کیا ہوا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے, ان کی آپس میں اخوت تھی غالباً. جب یہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے جو ابو دردہ کی بیوی ہے تو ان کو دیکھا, ان کو اچھی حیت میں نہیں دیکھا. جو ایک انسان جو ہے اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے, ایک سکون ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے, تو یہ سب چیزیں انہوں نے مس کی حضرت ام دردہ کے چہرے پہ. ان کا لباس وغیرہ حلیہ وغیرہ دیکھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ماشانو کی کیا معاملہ ہے آپ کے ساتھ, تو آپ ایسے حلیہ بنا کے کیوں بیٹھی ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ جو آپ کا بھائی ہے ابو دردہ اس کو تو دنیا کی حاجت ہے ہی نہیں, تو ظاہر سے میں کس کے لیے بنوں سنوروں اور کس کے لیے میں جو ہے وہ خوشی پیدا کروں, تو یا کس چیز سے مجھے خوشی ملے گی. تو ان کو بات سمجھ آ گئی معاملہ کیا ہے. اب ابو دردہ جو ہے وہ گھر آ رہے ہیں. اب وہ گھر آ گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا. تو پہلے حضرت سلمان نے ویٹ کیا ان کا, جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی کھاؤ. حضرت سلمان نے حضرت ابو دردہ سے کہا کہ آپ بھی کھاؤ. اب جو ہے ابو دردہ نے روزے رکھے ہیں, جیسے کہ ایسے پہلے والے کیس میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ روزے رکھنا یہ خدا کے زیادہ قریب لے جائے گا. تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان کو جو ہے مجبور کیا کہ جناب میں بھی نہیں کھاؤں گا, اگر آپ نہیں کھائیں گے تو یہ کھانے پہ مجبور ہو گئے. اب نفلی روزہ ہو تو وہ تو توڑ سکتا ہے بندہ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اب تھوڑا ٹائم گزرتا ہے, رات کا وقت تھا, تو ابو دردہ کھڑے ہو گئے عبادت کرنے کے لیے, صلاح ادا کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, نوافل ادا کرنے کے لیے. تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کو روکا. اب دوسری بار کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کچھ ٹائم کے بعد, تو پھر انہوں نے روکا.
اب تیسری بار جو ہے وہ پھر اٹھ گئے تو یا پھر تیسری بار حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے خود ان کو کہا کہ چلیے اٹھیے، اب ہم نماز پڑھتے ہیں، اب ہم جو ہے عبادت کرتے ہیں. دا پوائنٹ ہیئر از کہ جو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ان کو اب نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ پہ حقوق ہے، آپ کے نفس کے آپ پہ حقوق ہے، آپ کا جو آپ کی جو فیملی ہے یا جو باقی لوگ ہیں ان کے آپ پہ حقوق ہے، اور ہر کسی کو آپ کا اپنا حق جو ہے وہ دینا پڑے گا، ہر کسی کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ اون کرنی پڑے گی، اس کو جو ہے نبھانا پڑے گا. تو یہ اٹ از واٹ آور ریلیجن ڈیمانڈس. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ انہوں نے تو یہ سب چیزیں کی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو پہلا والا انٹینشن تو تھا نیکی کا، لیکن اب ان کو جیسے کہ ان کو روکا گیا نیکی سے، تو ان کے ذہن میں یہ بات رہی کہ ایسا ہوا میرے ساتھ، تو کہیں ٹھیک ہے غلط ہے، تو وہ یہ پورا فیصلہ نہیں کر سکے. سو فائنلی واٹ ہیپنڈ از کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بات پہنچائی گئی، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارا ماجرا سنا، معاملہ سنا، تو انہوں نے فرمایا کہ صدق سلمان، سلمان نے آپ سے صحیح کہا، یعنی کہ ہر کسی کے حق ہوتے ہیں تو ہر کسی کا حق جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. دا پوائنٹ ہیئر از کہ ہم اگر مذہب کو، دین کو جو ہے محدود کریں گے اور 2-3 چیزوں کو دین کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کافی ساری ریسپانسبلٹیز اپارٹ فرام وہ 2-3 چیزیں جو ہے وہ ہم فلفل نہیں کر سکیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وسیع دین کو محدود کر کے جو ہے ہم بنیادی طور پر اپنی ریسپانسبلٹیوں سے بھاگ رہے ہیں، ہم ان کو نبھا نہیں رہے ہیں. اور اب اگر ایسا ہم کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو انفرادی طور پر پہلے ہمارا ہوگا کہ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ جو ملٹیپل ریسپانسبلٹیز ہماری ہیں وہ ہم پورا کریں، اور دوسرا پھر نقصان تو کمیونٹی کا ہوگا، کیونکہ جو ہماری ریسپانسبلٹیز ہے وچ وی اوٹ آور فیملی، فار ایگزامپل نیبرس ہے، ہمسایہ لوگ ہیں، یا پھر کمیونٹی کی طرف جو ہماری ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کمیونٹی کے تئیں، تو وہ ہم پورا نہیں کریں گے تو پھر کمیونٹی کا بھی تو نقصان ہوگا. اوور آل سوسائٹی جو ہے وہ اس طریقے سے جب ہم مذہب کو محدود کریں گے، دین کو محدود کریں گے، وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی، کھوکھلا ہوتی جائے گی، اور اس کا جو ہے امپیکٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہر کسی کو پھر محسوس ہوگا، اس سے دین کا جو ہے وہ نقصان ہوگا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ دین ایک وسیع فینومینن ہے، وسیع ایک معاملہ ہے، ایک عالمگیر معاملہ ہے، تو اس کو عالمگیر رہنے دینا چاہیے. اور اگر جو ہے میرا میلان کسی خاص چیز کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بس وہی بات کروں، وہی چیزیں کروں، اور جو دین کا وسیع تقاضا ہے ان سے جو ہے اپنے آپ کو کٹ کروں، ان کو اپنے آپ کو منقطع کروں ان سے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں نیکی کا تصور دیتے ہیں، جب ہمیں دین کا تصور دیتے ہیں، تو یہ ایک وسیع تصور ہے، یہ ایک بالکل محدود تصور نہیں ہے 2-3 چیزوں کو کہہ کے کہا گیا ہو کہ جناب اتنا ہی آپ کو کرنا ہے تو یہی ہمارا دین ہے. جیسے کہ آیت البر جو مشہور آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ میں ورس 177، تو اس میں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ دین جو ہے ایک کافی براڈر فینومینن ہے، اور اس کو جو ہے اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. اب کیا ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے جب قبلہ کی تحویل ہوئی، جب قبلہ کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہوئی ہمارے لیے، تو اب کچھ لوگ جو ہے رخ کر رہے ہیں فار ایگزامپل کعبۃ اللہ کی طرف، کچھ بیت المقدس، اور 2-3 ڈائریکشنز ہو گئی. اب مسلمانوں کی ایک ہے یہود کی، دوسری ہے نصارہ کی جو ہے وہ تیسری ڈائریکشن ہے. تو یہ لوگوں نے یہ تصور کیا جیسے کہ یہ ڈائریکشن ہی دین ہمارا ہے، تو اس پہ جو جھگڑا شروع کرنا لوگوں نے شروع کر دیا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دیکھیے یہ تو بنیادی مسئلہ نیکی کا ہے ہی نہیں کہ آپ مشرق اور مغرب کی طرف جو ہے اپنا رخ پھیر لیں. دس از ناٹ دا فنڈامنٹل اباؤٹ ریلیجن ولیکن البر، لیکن مذہب دین تو یہ ہے، نیکی تو یہ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف جو ہے معاملات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اس میں عقیدہ آتا ہے، ایمانیات کے مسائل آتے ہیں، اس میں پھر جو ہے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، نیکی کرنا، وہ معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے. اور اسی طرح جو ہے
نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی کہ مناسک کے مسائل آتے ہیں، اور پھر ایک انسان اپنی جو اس کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہو ذمہ داری، یا پھر لوگوں کے تئیں اس کی ذمہ داریاں ہو، یا پھر اس نے کوئی اوبلیگیشن اون کی ہو، کوئی ذمہ داری جو ہے وہ کسی جو ہے کسی فائدے کے عوض جو ہے اختیار کی ہو، تو وہ سب ذمہ داریاں ایک بندے کو نبھانی چاہیے. تو یہی مذہب ہمیں بتاتا ہے. اور فائنلی یہ کہ جو دین ہے یہ ہمیں کبھی آزماتا بھی ہے، ہم سے صبر کا جو ہے تقاضا کرتا ہے، ہم سے ثابت قدمی کا تقاضا کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ دین میں شامل ہے، نیکی کے ایک تصور میں شامل ہے. مائی پوائنٹ ہیئر از کہ جو دین کا جو تصور ہے وہ کافی وسیع معاملہ تصور ہے، عالمگیر تصور ہے، یونیورسل نیچر ہے ریلیجن کا، اور اس کو اگر ہم ایک کمپارٹمنٹ میں، ایک چھوٹے سے کمپارٹمنٹ میں بند کریں گے تو یہ دین کے ساتھ زیادتی ہوگی، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ ایک کمیونٹی میں جو ہے وہ زوال پیدا ہو جائے گا. کیونکہ دھیرے دھیرے جب یہ کافی ساری ریسپانسبلٹیز فلفل کریں گے ہی نہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو یہی سوسائٹی جو ہے، کمیونٹی جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی. اسی طرح دین کے لیے ایک اہم اصطلاح جو استعمال ہوئی ہے وہ ہے المعروف. جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آپ تو بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے سامنے لائی گئی تاکہ آپ معروف کا حکم کریں اور منکر سے لوگوں کو روکے. تو یہ معروف اور منکر کا جو کمبینیشن ہے یہی ہمارا دین ہے. اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کچھ چیزیں کرنے کی ہے اور کچھ چیزوں سے جو ہے ہم نے دور رہنا ہے. تو یہی دین ہم سے تقاضا جو ہے وہ کرتا ہے. یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وَيَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. ان کی ذمہ داری اور ان کا کام یہ ہے، ان کا مشن یہ ہے کہ وہ امر کرتے ہیں، وہ حکم کرتے ہیں اچھائی کا اور برائی سے لوگوں کو جو ہے وہ روکتے ہیں. اب یہ معروف کیا ہے؟ دیکھیں امام راغب اپنی بہت ہی جو امپورٹنٹ کتاب ہے قرآن کی اصطلاحات پر مفردات میں فرماتے ہیں کہ معروف ہے اسم کل شیء، اسم کل فعل، وہ یہ ان افعال کا جو ہے نام ہے، ان کا مجموعہ ہے، یعرف بالعقل او الشرع حسنہ، جن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دین کے لیے جو ایک اہم اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ ہے معروف، کیونکہ جو معروف اور منکر کا کمبینیشن ہی بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، آپ تو بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے سامنے لائی گئی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ معروف، آپ اچھائی کا حکم کرتے ہیں لوگوں کو اور برائی سے ان کو روکتے ہیں. تو یہ اچھائی اور برائی تو یہی تو سبجیکٹ میٹر ہے ریلیجن کا، مذہب کا، تاکہ ہم اچھائی میں جو ہے وہ انگیج ہو جائے اور جو برائی ہے اس سے ڈس انگیج ہو جائے، اور برائی کو سے خود کو منقطع کرے، خود کو اس سے دور کرے. اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری، ان کا مشن جو بیان ہوا ہے سورہ اعراف میں verse 157، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو امر کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں معروف کا اور منکر سے ان کو روکتے ہیں. اب اگر ہم اس اصطلاح کے پہ فوکس کریں گے، معروف کی جو اصطلاح ہے، امام راغب اپنی کتاب، بڑی مشہور کتاب ہے مفردات، اس میں فرماتے، جو قرآنی اصطلاحات پہ ہے، قرآنک ٹرمز پہ بک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ معروف بنیادی طور پر ہر وہ شے، ہر وہ عمل جو عقل سے یا پھر شریعت کے نقطۂ نگاہ نظریے سے صحیح ثابت ہو جائے تو اس کو ہم معروف کہیں گے. اور وہ عمل، وہ اعمال جو
عقل سے یا پھر شریعت کے نقطہ نگاہ جو ہے وہ برے ثابت ہو جائیں گے تو ان کو ہم منکر کہیں گے. دا پوائنٹ ہیئر از کہ یہ جو معروف کا کنسیپٹ ہے اٹ از ویری براڈ کنسیپٹ, اٹ از ناٹ اے نیرو کنسیپٹ. یہ صرف کچھ مناسک کی ادائیگی تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک بڑا براڈ کنسیپٹ ہے جس میں ہر اچھی چیز آئے گی اور منکر ہر بری چیز جو چاہے ہمیں عقل سے سمجھ آئے یا پھر شریعت کے نظریے سے سمجھ آئے, حکم سے سمجھ آئے یا اپنے تحقیق کے ذریعے سے سمجھ آئے. تو یہ معروف و منکر کا جو مجموعہ ہے یہی ہمارا دین ہے. دا پوائنٹ ہیئر از کہ اگر ہم اب معروف کو جو ہے محدود کریں گے 2-4 چیزوں کے ساتھ, منکر کو محدود کریں گے 2-4 چیزوں کے ساتھ, تو ہمارے مذہب کا تصور بھی بگڑ جائے گا اور ہم بھی بگڑ جائیں گے, حالانکہ ہمیں خود لگتا ہوگا کہ ہم تو مذہب پہ جو ہے چلنے والے ہیں. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا جو بخاری مسلم میں موجود ہے, کل معروف صدقہ, ہر معروف جو ہے ہر اچھا کام جو ہے یہ تو صدقہ ہے. یعنی کہ ہر اچھے کام کی امپورٹنس ہے. اگر ہم نے محدود کیا جناب یہاں تک ہی امپورٹنس ہے, یہ سب اچھے کام جو میں لسٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ اچھے کام ہے اور انہی کو ہم نے جو ہے فالو کرنا ہے. اپارٹ فرام دیٹ جو بہت ہی بڑا ایک فہرست ہو سکتا ہے پوٹینشلی اچھے کاموں کا, وہ نیگلیکٹ کریں گے تو اس سے ظاہر سی بات ہے ہمارا نقصان ہوگا. تو دا پوائنٹ از کہ ہم نے معروف کے تصور کو محدود نہیں کرنا چاہیے, مذہب کے تصور کو محدود نہیں کرنا چاہیے. ہم کچھ مثالیں یہاں پہ لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ دین کا جو کنسیپشن ہے یہ کافی وسیع ایک کنسیپشن ہے, دین ایک وسیع ایک مسئلہ ہے, فینومینن ہے, تو اس کو ہم نے اسی تناظر میں ہم نے اس کو دیکھنا چاہیے. ایک حدیث مبارک میں آیا ہے جو صحیح مسلم وغیرہ خطب حدیث میں درج ہے, اور اگر آپ ریاض الصالحین جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے تو حدیث 135 وہاں پہ درج کیا گیا ہے امام نووی کی طرف سے. اب فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منه له صدقہ. ایک مسلم جب ایک پودا جو ہے لگاتا ہے تو جب فصل بناتا ہے, ہم یہ کہیں گے کہ اب وہاں سے جو بھی کھائے گا تو یہ ایک مسلمان کے لیے صدقہ ہے. اب دیکھیں پیڑ لگانا, اس سے ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک پیڑ لگائیں گے, اگر فروٹس بھی نہ ہو تو یہ تو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے, یہ کسی بندے کو شیڈ پرووائڈ کر سکتا ہے یا پھر آگے جا کے ووڈ پرووائڈ کر سکتا ہے, ٹمبر پرووائڈ کر سکتا ہے. تو پیڑ لگانا, پودا لگانا, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں انکوریج کرتے ہیں کہ یو گو فار اٹ اینڈ بیکاز اٹ از سورس آف گڈنس فار یو. یہ آپ کے لیے جو ہے نیکی کا معاملہ ہے, یہ آپ کو ثواب جو ہے آپ کی لیجر میں ایڈ کرائے گا. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر چوری بھی ہو جائے یا کوئی جانور کھائے یا کوئی بھی اس کا استعمال کرے تو آپ کے لیے اس چیز کو صدقے میں درج کیا جائے گا. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, اور دین, ہمارا دین اس کو کتنی امپورٹنس دیتا ہے کہ دیر شوڈ بی وی شوڈ بی کانشیس اباؤٹ دس کہ ہمیں خوراک کی ضرورت ہے, ہمیں پودوں کی ضرورت ہے, ہمیں گرینری کی ضرورت ہے, آکسیجن وغیرہ ماحول کے بہتر ہونے کے لیے پودوں کا بڑا کردار رہتا ہے. تو جب ہم دین کی اب بات کرتے ہیں عام طور پر ہمیں اس وقت لگتا ہے کہ بگاڑ پیدا ہو گیا جب کوئی پردہ نہ کرے, کوئی ہماری ماں بہن, یا سماج میں کچھ ایسے فحش کام شروع ہو جائے, ہمیں لگتا ہے کہ دین خطرے میں آ گیا. یہ صحیح بات ہے کہ کچھ چیزیں جو غلط ہوتی ہوں ہمارے دین کے نقطہ نگاہ سے, ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سدھر جائیں, کمیونٹی جو ہے وہ اٹ شوڈ کم کلوزر ٹو ریلیجن. لیکن جب ہم بس کچھ چیزوں کے متعلق حساس بنیں گے, جناب اب توحید کا جو اصول ہے اس کو جو ہے اپہولڈ نہیں لوگ کرتے ہیں تو ہم بڑے حساس بنتے ہیں, اس کے بارے میں ہم آرگنائزیشن سیٹ اپ کرتے ہیں, پھر وہ بڑا کام کرتی ہے اور اس چیز کا بڑا پرچار کرتی ہے. اٹ از گڈ تھنگ, اٹ از ناٹ بیڈ تھنگ اگر ہم ایک اچھا کام کرتے ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم یہ احتساب اپنا کریں ایز اے سوسائٹی, ایز اے کمیونٹی کہ ہمارے اندر کتنی آرگنائزیشنز ہیں جو اب اس حدیث کو فلفل کرنے کے لیے کام کرتی ہے, یعنی کہ آرگنائزیشنز which promote planting of trees, which promote کہ کراپس ہونے چاہیے تاکہ لوگ
جو مشکل حالات سے گزرتے ہیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی ہم اپنا خوراک جو ہے وہ پہنچائے، جو انکوریج کریں گے ہمیں انڈیویجول لیول پہ گھروں میں یہ سب چیزیں کرنے کی، تاکہ ایک ترغیب دے کہ جناب جو آپ نماز ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پلانٹس بھی لگایا کرے، تاکہ جو ہے آپ اور بھی ثواب حاصل کریں. لیکن یوجولی ہم اس چیز کو ایسے پریزنٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا جو ریلیجن کی کانشیسنیس ہے وہ محدود ہے کچھ مناسک کے بارے میں، کچھ عقائد کے ایشوز کے بارے میں، اور یہ سب چیزیں جو ہے ہم یوجولی ان کو صرف نظر کرتے ہیں. اینڈ اٹ از اے ویری بگ ڈیلیما اینڈ پرابلم ود وی پیپل، بیکاز جب ہم یہ چیزیں کریں گے نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو ریلیجن کا فل پرپز فلفل نہیں کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا اس میں جو نقصان اگر کسی کا ہوگا وہ تو ہمارا ہی نقصان ہوگا. اگر ہمارے ہاں پلانٹس برابر نہیں ہوں گے، اگر ہمارے ہاں پانی جو ہے وہ گندا ہوگا، اگر ہمارے ہاں جو ہے کلینلینس نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے پرابلم ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم مذہب کے تصور کو محدود کر کے جو ہے اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے رہتے ہیں. تو اسی طرح ایک حدیث مبارک میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک جو ہے بندہ چل رہا تھا. کچھ احادیث میں ایک لڑکی کا تذکرہ آیا ہے جو بیسیکلی ایک پروسٹیٹیوٹ تھی، جو ایک زانیہ تھی، جو ایک اپنے جسم فروش عورت تھی. تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ ایک جانور جو ہے اس کو پانی کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے. یہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ پیاس سے مر رہا تھا. تو اب میں نٹشل میں یہ کہوں گا، کنکلوژن میں یہ کہوں گا کہ اس نے جو ہے اس کو پانی دیا اس جانور کو، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو جو ہے اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کیے گئے، یا اس کو جو ہے وہ جنت میں ڈالا گیا، جنت میں اس کا داخلہ ہوا. اب دیکھیں ایک گناہ گار بندہ جو ہے وہ محض ایک عمل کر کے، یعنی کہ ایک پیاس سے جانور کو پانی پلاتا ہے اور اس کو جو ہے اتنا بڑا درجہ حاصل ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ سینس ہم میں پیدا ہونا چاہے کہ یہ پروویژن آف واٹر جو ہے، پانی مہیا کرانا، یہ کتنا بڑا دینی کام ہے اکارڈنگ ٹو آور ریلیجن، ہاؤ امپورٹنٹ دس تھنگ از. اینڈ یہ کتنا ایک انسان کو اللہ کے نزدیک جو ہے اس کے مراتب بلند کرا سکتا ہے. لیکن اگین دا سیم ڈیلیما وی آر ان کہ ہم جو ہے کچھ چیزوں کو مذہب سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، اور یہ سب چیزیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فار ایگزامپل مسلم کنٹریز میں ابھی بڑی بڑی سٹیز ہے جہاں پہ پانی مہیا نہیں ہے، یا کافی سارے ایریاز دنیا میں ہیں، کافی سارے لوگ دنیا میں ہیں جن کے پاس پانی نہیں ہے. ہم جاتے ہیں لوگوں کے پاس، اور جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے تو ہم فار ایگزامپل مسجد بنائیں گے، جو اچھی بات ہے، ہم ان کو توحید کی دعوت دیں گے، جو بالکل اچھی بات ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر ہم ان کو پانی ان کے لیے مہیا نہیں کراتے، ان کے لیے واٹر ریسورسز اویلیبل نہیں کراتے، تو دیٹ مینس کہ وی آر مسنگ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ان دا کنٹیکسٹ آف دس حدیث، کہ وہ کام جس سے ہمارے مراتب بڑے بلند ہو جاتے اور ہم نیک لوگوں میں ہمیں جو ہے شامل کیا جاتا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہ معاف کرتا اور جنت میں ہمارا داخلہ جو ہے اس کی اجازت دیتا، تو ہم اس کام سے جو ہے وہ یوجولی محروم رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین کا کنسپشن جو ہے وہ کافی محدود ہے. تو اسی طرح اگر ہم روڈ سے کوئی جو ہے کوئی انجریس چیز، وہ چیز جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، اگر ہم وہ اٹھائیں وہاں سے، تو یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے. یا ایک روڈ کو وائڈ کرے اور لوگ وہاں سے پھر گزر پائیں، چل پائیں، ان کے لیے آسانی پیدا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے لیے جو ہے وہ جنت میں ایک مقام اس کے لیے جو ہے وہ فراہم کریں گے. دا پوائنٹ ہیئر از کہ یہ مثالیں ہمیں یہ بتاتی ہیں، اور اس کی جیسی کافی ساری مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن میں، سنت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیکی کے کام ہے لیکن جو ہمیں لگتا ہے کہ اتنا زیادہ مذہب کے قریب نہیں ہے. جیسے کہ ابھی ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں گے، ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن میں ہے، تو وہ ایک ایریا میں جاتا ہے جہاں پہ لوگوں کو یاجوج و ماجوج تنگ کرتے تھے، تو وہاں پہ وہ ایک بند بناتے ہیں، ایک جو ہے وال کھڑا کرتے ہیں، اور اس سے لوگ جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں. تو وہ اس کے بارے میں، اس ٹیکنالوجی اور اس کے نتیجے کے بارے میں، یعنی کہ وہ جو ایک دیوار کھڑا کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ھذا رحمۃ من ربی، یہ تو میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے. تو یہ مسئلہ ہم نے جو ہے کافی سیریسلی انڈرسٹینڈ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ دیز کنسیپشنز which are part of religion but which we sometimes neglect. We feel they are not as important as many other things. تو نتیجہ یہی بنتا ہے کہ سوسائٹی میں ان چیزوں کو کرنے والا یوجولی
یا تو کوئی نہیں ہوگا یا وہ لوگ ہوں گے جن کو مذہب کے ساتھ اتنی وابستگی نہیں ہوگی. سو دیٹ بیکمز اے پیراڈاکس کہ جو کام ہم نے کرنے تھے وہ کوئی اور جو ہے وہ کرتا ہے. تو یوجولی فائنلی میں یہ عرض کروں کہ ہمارا جو زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے یا تو عقائد پہ ایمفیسس ہوگا. ہمارے بیشتر جھگڑے جو ہے مختلف آرگنائزیشنز کے درمیان, ڈینومینیشنز کے درمیان, دے آر بیسڈ آن دا ایشوز ریلیٹڈ ود فیتھ, ایشوز ریلیٹڈ ود عقیدہ. تو ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے, ہم بڑے حساس ہیں اس کے بارے میں, اور ہم یوجولی ہمیں اچھا نہیں لگتا, برداشت نہیں کرتے کہ اس میں ہم سے مختلف کوئی ہو. تو یہ مسئلہ, یہ ہمارا سینٹرل فوکس رہتا ہے جب ہم وین وی ایکٹ ایز ریلیجیس پیپل. تو اسی طرح ہم مناسک کے بارے میں بڑے حساس ہیں. جو کچھ بیسک چیزیں جو مناسک کے اعتبار سے ہم نے پورا کرنی ہوتی ہے, وچ از امپورٹنٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیز آر ناٹ امپورٹنٹ, بٹ دا پوائنٹ از کہ ہم بالکل اس کے بارے میں حساس ہوتے ہیں. اور اسی طرح آرگنائزیشنز کے بارے میں بڑا حساس ہوتے ہیں. ہمارے عالم کے بارے میں کوئی کچھ نہ کہے, ہمارے آرگنائزیشن کے بارے میں کوئی کچھ نہ کہے, اور اس کے بارے میں بڑے ہم کانشیس ہوتے ہیں. اور جو چیزیں اب کافی ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم بالکل کانشیس یا تو ہوتے ہی نہیں یا بالکل کم ہوتے ہیں, یا ہم یوں کہیں گے کہ جن کے بارے میں مذہبی لوگ اور مذہبی آرگنائزیشنز جو ہے وہ زیادہ کام نہیں کرتے. فار ایگزامپل اس میں بیسک جو ایمانیات کے مسئلے ہیں یا جو اسپریچویلٹی جس کو ہم کہیں گے, جس کو ہم تزکیہ کہیں گے, یہ اتنا زیادہ فوکس میں نہیں آتا. عقیدے کا مسئلہ آتا ہے, آپسی اختلافات کا مسئلہ آتا ہے, لیکن جو ایک انسان کا اسپریچول انلائٹنمنٹ ہونا چاہیے تھا وہ اتنا زیادہ فوکس میں یوجولی نہیں آتا. ہم اپنے مساجد میں زیادہ بحث اس چیز پہ کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تو درست ہے, دوسرے کا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے. ہم یوجولی اس بات پہ بحث نہیں کرتے کہ ہم میں کون کون سی جو ہے کمزوریاں ہیں, ہم میں کون کون سے شارٹ کمنگس ہیں جو ہم بڑے سیریس غلطیاں کرتے ہیں. تو یوجولی وہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا. اسی طرح اخلاق جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہمارے مذہب کا ہے, بلکہ مناسک کا مکمل ہونے سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو یہی بتایا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ, آپ عظیم اخلاق کے جو ہے پیکر ہے. تو اخلاق کا ہونا ایک مذہبی انسان کے لیے کافی زیادہ ضروری ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ, ہمیں تو مبعوث اس لیے کیا گیا تاکہ ہم جو بہترین اخلاق ہے ان کو تکمیل تک پہنچائے, ان کو عروج پر لے جائیں. تو اخلاقیات کا جو معاملہ ہے وہ کمزور ہے. ہم تو مسجد کا بھی استعمال کرتے ہیں, اللہ بچائے, کافی ساری جگہوں پہ بد اخلاقی سے کے ساتھ پیش آتے ہیں. ممبر پہ چڑھ کے جو ہے قال اللہ قال رسول قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اس کے درمیان جو ہے ہم بد اخلاقیاں کرتے رہتے ہیں. اینڈ اٹس اے ویری ویری سیریس کنسرن دیٹ وی نیڈ ٹو لک انٹو. تو اسی طرح غریبوں کی جو ہے معاونت کرنا, ان کے جو دیکھ بھال کرنا, تو وی کین سی دیٹ وی سیٹ اپ ویری ہیوج انفراسٹرکچرس ان دا نیم آف ریلیجن, لیکن کافی کم ہاسپٹلز ہوں گے, کافی کم ہیلتھ سینٹرز ہوں گے, کافی کم ایسے آرگنائزیشنز ہوں گی جو اسٹریٹ اوے غریبوں کو فائدہ دینے کا کام کرتے ہوں ان ٹرمز آف فار ایگزامپل فوڈ اور انکم وغیرہ. تو ایسا یوجولی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا سب کانٹیننٹ کے بارے میں بھی ہے کہ جو کرپشن ہے وہ کافی زیادہ ہے, کرپشن ان سب کانٹیننٹ جہاں پہ ہم مسلم ہیں, اور کافی سارے مسلم کنٹریز جو ہے وہاں پہ کرپشن کی لیول کافی اچھی خاصی ہے. تو اس چیز پہ یوجولی فوکس نہیں ہوتا کہ ہاؤ وی کین نو کنٹرول کرپشن, اور اس میں ہم ایک پازیٹیو جو ہے ایک رول ادا کریں تاکہ کرپشن کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے. تو اسی طرح سروسز ہم یوجولی پرووائڈ نہیں کرتے. وی ڈونٹ تھنک اسلام ایز اے سروس سو دیٹ وی ہیلپ ادرس. تو جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی کوشش تھی کہ جو نچلا طبقہ ہے سوسائٹی کا ان کے ساتھ جو ہے ان کو اچھی فیسلٹیز فراہم ہو جائے, ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے آن پارٹ آف دی ویل آف پیپل, جو آسودہ حال لوگ ہیں ان کی طرف سے. یا پھر ٹیکنالوجی وغیرہ, یہ ہمیں مذہب کا معاملہ لگتا ہی نہیں ہے, حالانکہ ٹیکنالوجی از سم تھنگ وچ کین ہیلپ امینس نمبر آف پیپل ان امینس نمبر آف ویز. اگر ہم ٹیکنالوجی کا صحیح یوز کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یو کین ہیلپ اے لاٹ آف پیپل. ایک پرٹیکولر ڈیزیز کا اگر ہم فار ایگزامپل
میڈیسن ڈھونڈیں گے، ڈرگ ڈھونڈیں گے، علاج ڈھونڈیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے تو کروڑوں لوگوں کا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا. یا پھر اسی طرح ہم باقی ساری چیزیں چاہے وہ آج کے انفارمیشن کمیونیکیشن میں اگر ہم لوگوں کی جو ہے ایک سہولت پیدا کرے، ایک آسانی لوگوں کے لیے پیدا کرے، تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس سے جو ہے اٹ از دا کنسرن آف ریلیجن دیٹ وی شوڈ میک تھنگس ایزی. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، بٹ یوزولی اٹ ڈزنٹ ہیپن. اور فائنل پوائنٹ جو یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ دین کو ہم محدود کرتے ہیں تو اس سے کیا نقصانات ہیں. دیکھیں، پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین کا تصور ڈی فارم ہوتا ہے. دین کا تصور جو ہم وہ مسخ کرتے ہیں، اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کہیں کا چھوڑتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جب ہم جیسے کہ قرآن میں بتایا گیا ان لوگوں کو کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو ان کے لیے جو پھر عذاب کی جو وارننگ دی گئی ہے ان لوگوں کو، بشارت سنائی گئی ہے ان لوگوں کو، تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم جو نیکی کا دائرہ ہے اس کو ہم بالکل محدود کر کے چھوڑتے ہیں، اور کافی ساری چیزیں جو نیکی کے دائرے میں یوجولی ہے مذہب کے مطابق، جنرلی ہے مذہب کے مطابق، جیسے پودے لگانا یا پھر واٹر پرووائڈ کرنا، تھنگس لائک دیٹ، تو ان کو ہم رائچیسنیس، نیکی کے دائرے سے جو ہے یوجولی بے دخل کرتے ہیں. اٹ ڈزنٹ بیکم آور سینٹرل کنسرن ایٹ ٹائمز. تو اسی طرح ہم ان لوگوں کو بھی بے دخل کریں گے جو ان کو اتنا اسپیس ہم پرووائڈ نہیں کریں گے جو اب یہ پبلک سروسز پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو، جو لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں ان سب چیزوں کے معاملے میں. تو اور ایک بہت بہت بڑا نقصان تو یہ ہے کہ جب میں وہ 2-3 چیزیں کروں گا جن کے بارے میں مجھے تصور ہے یہی مذہب ہے، تو میں تو خود کو بہتر سمجھنے لگوں گا. مجھے یہ تصور جو ہے یہ بھوت مجھ پہ سوار ہو جائے گا کہ میں تو نیک ہوں، باقی لوگ نیک نہیں ہیں، اور میری طبیعت اور میرا رویہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بدل جائے گا، وہ بگڑ جائے گا. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. وائی سم ٹائمز وی فیل کہ جو ریلیجس لوگ ہیں وہ یوزلی تند ذہن ہوتے ہیں، وہ تلخ ہوتے ہیں، وہ زیادتی کر کے جو ہے لوگوں کے ساتھ یا تو بات کرتے یا پیش آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جناب ہم ایک ہائر سٹیچر پہ ہے اور باقی لوگ جو ہے وہ لوور سٹیچر پہ ہے. تو یہ اس وقت یہ مسئلہ بن جاتا ہے جب ہمیں مذہب کا صحیح تصور نہیں ہوتا، کافی محدود تصور ہوتا ہے، کیونکہ 2-3 چیزیں کر کے ہمیں لگتا ہے کہ جناب ہم نے تو کمال کر ڈالا، ہم تو اب سب سے آگے چلے گئے، اور اس کا بڑا خطرناک پھر نتیجہ نکلتا ہے. ایک انسان کی سائیکی پہ جو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے وہ کافی نگیٹو ہوتا ہے. اور فائنلی اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم مذہب کو محدود کریں گے، آپ نے الگ دائرے میں محدود کیا، میں نے الگ دائرے میں محدود کیا، تیسرا بندہ ہے اس نے الگ کچھ اجزاء کو پکڑ کے بتایا کہ یہ جناب مذہب ہے. اب ہر بندے نے یا ہر طبقے نے جو ہے کچھ حصوں کو مذہب قرار دیا اور کچھ حصوں کو ایکسکلوڈ کیا، اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک امہ جس کا ایک یونیفائڈ، ایک یونیورسل کنسیپٹ آف ریلیجن ہونا چاہیے تھا، یہ بٹ جاتی ہے کافی سارے کمیونٹیز میں، گروپس میں. ہر گروپ کا اپنا ایک الگ الگ تصور آف ریلیجن ہوتا ہے، یا کم سے کم یہ معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سینٹرل جو ہے پلرس آف ریلیجن ہے، یہ سینٹرل فوکس آف ریلیجن ہے، اور یہ جو خاص چیزیں جس کو یہ زیادہ اہم تصور کرتے ہیں مذہب کے تناظر میں، تو یہ اب ایک گروپ کے لیے ایک ہے، دوسرے گروپ کے لیے دوسرا ہے، تیسرے گروپ کے لیے تیسرا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیر از فیکشنلزم. فیکشنلزم کمز فرام دا فیکٹ دیٹ وی ٹرنکیٹ دا ریلیجن، وی ریڈیوس اٹ. یہ جو ریڈکشن ہو جاتی ہے ریلیجن کی، محدود کیا جاتا ہے ریلیجن کو، تو اس کی وجہ سے فیکشنلزم، فرقہ پرستی پیدا ہو جاتی ہے مسلم امہ میں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ سب چیزیں ہوں گی فرام ٹاپ ٹو باٹم، یہ سب نگیٹو کانسیکوینسز ہوں گے فرام ٹاپ ٹو باٹم، تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا مسلم امہ پہ وہ کیا ہے؟ خزی فی الحیات دنیا، جیسے کہ قرآن نے فرمایا ورس 85 میں سورہ بقرہ کے کہ دنیا میں بھی آپ ذلیل ہو جائیں گے، وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور آخرت میں آپ کو جو ہے آپ کو لیا جائے گا کس کی طرف؟ شدید عذاب آپ کو دیا جائے گا، ٹف ٹائمز آپ کو دیا جائے گا جو ہے، اور آخرت میں آپ کو بڑا شدید عذاب سے دوچار کیا جائے گا. سو دس از اے ویری سیریس کنسرن دیٹ وی نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ کہ یہ دنیا میں بھی ایک کمیونٹی کو رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ایک کمیونٹی کو رسوا کرتا ہے. تو اس لیے ہم نے جو ہے وی نیڈ ٹو بی کانشیس اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ وی شوڈ ناٹ ریڈیوس دا ریلیجن اٹس اسکوپ
اینڈ اٹ از وی شوڈ مینٹین جو اس کی اپنی حیت ہے، جو اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، ہم نے اس کو اسی دائرے میں دیکھنا چاہیے. ہم نے اپنے دائرے بنا کے مذہب کو محدود نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم پہ کرم فرمائے، میں یہ جو ہے شعور پیدا کرے، ہمیں یہ فہم دے کہ ہم مذہب کو محدود نہ کریں اور اس کو اپنی اصل جو حیت اس کی ہے اس پہ قائم رہنے دے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو مذہب کو محدود کرنا اور پھر یہ جتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے جو کانسیکوینسز ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.